بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر صابری ہماری نعت کا ایک روشن نام ہے، کیونکہ بہت کم لوگوں کو ان کے بارے میں معلومات ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جدید نعت کے اس بہت اہم شاعر کے حوالے سے ان کی زندگی کا ایک منظرنامہ اور ان کی نعت گوئی کے مختلف محرکات اور رجحانات پر میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ نظر صابری کا اصل نام غلام محمد تھا، اور آپ 1923 میں ملتان میں پیدا ہوئے، جہاں ان کے والد روزگار کے سلسلے میں مقیم تھے۔ اصلاً ان کا تعلق جالندھر سے ہے، اور پھر ان کی ابتدائی جو نشو و نما ہے ان کا مولد تو ملتان تھا، منشا جو ہے وہ جالندھر ہے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم سے لے کر گریجویشن تک کی تعلیم جو ہے وہ جالندھر سے حاصل کی، اور اس کے بعد وہ لاہور آ گئے اور جامعہ پنجاب سے انہوں نے ڈپلومہ کیا لائبریرین شپ کا، اور قیام پاکستان سے قبل ہی انہوں نے اپنے کالج میں جہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی وہاں بطور لائبریرین وہ خدمات انجام دینے لگے۔ 1945 میں وہیں انہوں نے اپنے شیخ مولانا نواب الدین رمداسی، جو حافظ مظہر الدین نعت کا ایک بہت بے نظیر شاعر، ان کے والد گرامی، وہ سلسلہ چشتیہ صابریہ سے وابستہ تھے۔ ان کے ہاتھ پر صابری صاحب نے بیعت کی۔ صابری صاحب کے والد گرامی بھی انہی سے انہی کے دامن گرفتہ تھے۔ تو یہ ابتدا سے یعنی ان کا جو ماحول تھا وہ ایک درویشانہ اور ایک صوفیانہ ماحول تھا، اور اسی میں ان کی جو پرورش اور خاص طور پر ادبی پرورش جو ہے وہ اسی ماحول میں ہوئی ہے۔ 1947 میں پاکستان کے قیام کے بعد وہ لاہور تشریف لائے، اور یہاں وہ اولاً لاہور میں انہوں نے قیام کیا، اور جو پنجاب پبلک لائبریری ہے وہاں کیٹلاگر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ انہی دنوں گورنمنٹ کالج کیمل پور میں، جس کو آج کل اٹک کہا جاتا ہے، وہاں مرزا محمد رشید دہلوی پرنسپل تھے، جو مولوی محمد سعید دہلوی کے چھوٹے بھائی ہیں، اور پطرس بخاری کے جو استاد کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، اور جن کے ناول بھی معروف ہیں۔ ان کے اصرار پر، ان کی فرمائش پر لاہور سے وہ گورنمنٹ کالج کیمل پور آ گئے، اور پھر 1948 سے لے کر 1983 تک وہ گورنمنٹ کالج اٹک میں کتابدار کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے۔ صابری صاحب کو چونکہ وہ خود شاعر بھی تھے اور کتاب سے ان کا ایک تعلق بھی تھا، تو کتاب کے ساتھ جو ان کی وابستگی تھی اس نے نہ صرف اپنے پیشہ ورانہ صلاحیت کا اظہار کیا، بلکہ جو کالج کے طلباء تھے وہ بھی ان سے کسب فیض کرتے رہے، اور انہوں نے کئی نسلوں کی آبیاری کی ہے۔ ان کے اندر کتب بینی کا جو ذوق تھا وہ انہوں نے پیدا کیا۔ صابری صاحب نے 1948 کے بعد جب کیمل پور کا منظرنامہ دیکھا تو وہاں پر یعنی کوئی تحرک نہیں تھا ادبی اور علمی حوالے سے، تو انہوں نے وہاں یعنی کئی تنظیموں کی داغ بیل ڈالی۔ خاص طور پر ان کی جو قائم کردہ ایک محفل ہے، محفل شعر و ادب، اس نے بہت یعنی علمی افق کو روشن کرنے میں بہت نمایاں خدمات انجام دی ہیں، اور فروغ نعت کے حوالے سے اس محفل کا جو کام ہے وہ لائق تحسین بھی ہے اور قابل تقلید بھی ہے۔ انہوں نے طری نعتیہ مشاعروں کا انعقاد کیا، انہوں نے نعتیہ محافل منعقد کرائیں، انہوں نے تنقیدی نعتیہ محافل جو ہے مختلف اشعار پر تنقید کا سلسلہ، اور مختلف نعتیہ شاہپاروں پر تنقید کا جو سلسلہ تھا اس کو رواج دیا۔ اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب نعت کو وہ صنفی تشخص حاصل نہیں تھا، اور بہت کم رسائل میں یا اخبارات میں نعت چھپتی تھی۔ اس دور میں انہوں نے نعت کو یعنی ایک صنف کی حیثیت سے باقی اصناف کے مقابل رکھا، اور اس پر باقاعدہ تنقیدی مجالس کا انعقاد کیا، جس میں بہت بڑے بڑے اکابر
شریک ہوتے تھے، اور تازہ واردان ادب کو وہاں سے کسب فیض کا بہت موقع ملتا تھا، اور یہ محفل کوئی 60-65 سال تواتر کے ساتھ ان سرگرمیوں میں وہ شریک رہی ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس کا سارا جو اجلاسوں کی کارروائی ہے وہ تحریری صورت میں محفوظ ہے، اور ان رویدادوں کو جس محبت کے ساتھ اور جس اخلاص کے ساتھ نظر صابری صاحب نے تحریر کیا ہے، وہ ہماری علمی دنیا کا یقیناً ایک سرمایہ ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ اس کو کئی جلدوں میں ہم منظر عام پر بھی لا رہے ہیں۔ آ، اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور تنظیم کی داغ بیل ڈالی، جس کا کام یہ تھا کہ ان آثار کی تلاش کرنا جو اٹک کے مختلف گاؤں دیہات میں لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ تھے۔ انہوں نے 2 مخطوطات کی باقاعدہ مجالس منعقد کیں، نمائشیں منعقد کیں، جس میں مختلف شہروں سے بھی صحابہ علم و فاضل شریک ہوئے، اور یعنی کتاب کلچر کو اور نسخہ شناسی کو اور اپنے آثار کو کھوجنے کا جو رجحان تھا وہ ان کی وجہ سے پیدا ہوا۔ تو یعنی ایک بھرپور زندگی انہوں نے گزاری، اور نہ صرف یہ کہ اپنے ذوق و شوق کا اظہار کیا، بلکہ کئی نسلوں کی انہوں نے آبیاری کی۔ جو سب سے بڑا کمال ان کا یہ ہے کہ اٹک میں نعت کے فروغ میں انہوں نے بہت دلچسپی کا وہ کیا اظہار، اور اس کی باقاعدہ عملی صورتیں جو ہیں وہ ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ ان کا جہاں تک اپنا نعتیہ کلام ہے، وہ متعدد رنگوں کا حامل ہے، اور وہ بہت پختہ کار ہمارے جدید اردو نعت کے بہت اہم شاعروں میں ان کو شمار کیا جانا چاہیے، اپنے اظہار و بیان کے حوالے سے بھی اور اپنے موضوعات نعت کے حوالے سے بھی۔ وہ چونکہ ایک صوفی منش اور درویش صفت انسان تھے، اور طریقت اور تصوف کے ان مختلف کیفیات کے حامل بھی تھے، اور اس کے عارف بھی، اور انہوں نے فارسی اور اردو کے بہت اہم شاعروں کو بہت توجہ کے ساتھ پڑھا بھی تھا، اور ان سے وہ متاثر بھی تھے۔ مولانا رومی، حضرت امیر خسرو، غالب دہلوی، اقبال، اور اس طرح کے بہت سارے شاعروں سے وہ اپنی وابستگی کا اظہار بھی اپنی محافل میں کرتے تھے۔ تو اپنے زمانۂ طالب علمی میں جب وہ کالج میں پڑھتے تھے تو انہوں نے ایک معراج نامہ تخلیق کیا۔ یہ معراج نامہ اردو کے معراج ناموں میں اپنی ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے، اگرچہ وہ طالب علمی کے زمانے کا ہے، لیکن اس میں جو جذب و شوق کی فضا ہے، اس میں فارسی اور اردو کی آمیزش سے، اور اس میں مختلف طرح کی یعنی وہ غزل کی حیت بھی کہیں برقرار رکھتے ہیں، کہیں مثنوی کا رنگ اس میں آتا ہے، مختلف طرح کے اصناف کے تجربے بھی اس میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ وہ معراج نامہ اگرچہ بہت بعد میں چھپا، لیکن ہے وہ ان کی شاعری کے اولین دور سے تعلق رکھنے والا۔ تو اس کو ہی دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ نعت میں یعنی ایک وفور کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور اپنے امتیازی رنگوں کے ساتھ نمایاں ہوئے ہیں۔ ان کی زندگی میں صرف ان کا ایک ہی مجموعہ وہ نعت کا سامنے آ سکا۔ وہ چونکہ طبعاً درویش تھے، اور وہ اپنے اشعار کی بہت زیادہ اشاعت اور اپنے آپ کو بہت نمایاں کرنے سے وہ ہمیشہ گریز پا رہے، لیکن اس کے باوجود ان کا کلام مختلف رسائل میں بھی چھپتا رہا، مختلف انتخابات میں بھی ظاہر ہوا، اور وہ اپنے جذب و شوق کے باعث جس طرح کی نعت کہتے تھے، وہ ایسی یعنی متغزلانہ سرشاری اس میں ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور اس میں ایک ایسی وفور اور چاشنی جو عشق و محبت کی جو کیفیات اور نادر کیفیات کو انہوں نے ذاتی تجربہ جو نعت کے ساتھ ان کا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے ساتھ تھا، وہ انہوں نے اپنی نعتوں میں پیش کیا۔ تو وہ یعنی تعلیمات رسول اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کے بہت اہم واقعات کو انہوں نے نعت میں شامل کیا۔ معراج شریف خاص طور پر ان کا ایک اہم نعتیہ موضوع ہے، اور ان کی اکثر و بیشتر نعتوں میں وہ بار بار معراج شریف کا رنگ جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے معراج کے مناسبت سے بعض ایسے نغمے تخلیق کیے ہیں، مثلاً حور کی زبانی
انہوں نے ایک نغمہ حور بیاد حضور یعنی اس طرح کا، اور اس میں عجیب و غریب کیفیت کہ اوڑوں گی غبارے رہے بتہا کی چنریا، اس رنگ میں طے ہو جو سفر کیسا لگے گا۔ اور پھر معراج شریف کے حوالے سے جو آسمانوں کا اور وہ جو منظر ہیں، وہ مختلف اساتذہ کے یہاں سے انہوں نے ظاہر ہے کسب فیض بھی کیا ہوگا، کچھ ان کی اپنی جو مشاہدے کا رنگ یا ان کے اپنے تجربے کا رنگ یا اپنے مطالعے کا رنگ وہ اس میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ سکر کی شولگی ٹھٹری ہوئی ہے، فضا فردوس کی اچھی ہوئی ہے، اور فلک پر زمیں پہنچی ہوئی ہے، بلندی پر زمیں پہنچی ہوئی ہے، آ، یا اس طرح کے اور بہت سارے اظہار کے رنگ ان کے ہاں، شعر تو میرے پوری طرح حافظے میں محفوظ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کے ہاں معراج کی مختلف کیفیات نہایت عمدگی کے ساتھ عکس فگن ہوئی ہیں، اور انہوں نے متشکل کیا ہے اس سارے سرمائے کو جو نعت کی صورت میں ہم تک پہنچا ہے۔ ان کا بہت سارا کلام ابھی اشاعت آشنا نہیں ہوا، تو انشاءاللہ اس کو مرتب کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، تاکہ ان کا سارا نعتیہ کلام ایک کلیات کی شکل میں ہمارے سامنے آئے، اور انہوں نے جن زاویوں سے نعت میں اضافہ کیا، جن امتیازی رنگوں کے ساتھ لفظیات اور تراکیب، اس میں ایک خاص طرح کی سرشاری، ایک خاص طرح کا تجمل، ایک خاص طرح کی جمالیاتی کیفیت وہ جو پڑھنے والے کو اپنے حصار میں رکھتی ہے، اور چونکہ انہوں نے بعد کے کئی شاعروں کو اور اپنے ہم عصر شاعروں کو بہت زیادہ مستنیر بھی کیا اور متاثر بھی کیا، اور نعت کی طرف کئی نسلوں کو کا رخ کر دیا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ صابری صاحب کا نعت کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو موضوع گفتگو بنایا جانا چاہیے۔ آج کل چونکہ نعت کے حوالے سے بہت کام ہو رہا ہے، اور نعت کی تاریخیں مرتب ہو رہی ہیں، نعت کے اکابرین جو ہیں ان کا ذکر سامنے لایا جا رہا ہے، تو اٹک میں فروغ نعت کا سب سے معتبر حوالہ نظر صابری کی ذات ہے، اور انہوں نے وہ ان کے اشعار میں جو ندرت ہے، ان کے اشعار میں جو سپردگی کا رنگ ہے، وہ اس قدر گہرا ہے، اور ان کے نعتیہ کلام میں جو احتیاط اور قرآن و حدیث کے ساتھ جو استفادے کا جو رنگ ہے، وہ ان کی نعتوں میں جس عمدگی کے ساتھ ہے، اس نے یعنی نعت کی صنفی حیثیت کو بھی کہیں مجروح نہیں ہونے دیا، بلکہ اس میں اضافے کیے ہیں، اور ساتھ یہ کہ وہ جو ہماری روایتی نعت تھی، اس کے ساتھ بھی اس کا ایک رشتہ یا ایک تعلق جو ہے وہ بہرحال قائم رکھا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپے کے اشعار کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو بررنگ دگر اور بانداز نو انہوں نے پیش کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا نعتیہ سرمایہ اگر اگرچہ بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ ان کے ایمان و ایقان، ان کی ارادت و مودت اور ان کی عقیدت و احترام کا وہ ایک نقش تابندہ ہے، جس کو ہمیشہ یاد رکھا جانا چاہیے، اور جس سے کسب فیض کیا جانا چاہیے۔